الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ آج پہلا پروگرام ہے نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق کمیونٹی فورم انشاءاللہ، جو کہ پہلے کمیونٹی فورم ہر تھرسڈے شام 6 بجے ہوا کرتا تھا، اب انشاءاللہ فرائیڈے 7 بجے آپ ہدایت ٹی وی کے ذریعے دیکھیں گے۔ اور آج یہ ہمارا کمیونٹی فورم کا پہلا پروگرام کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں سانحہ راولپنڈی کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ راولپنڈی میں جو سانحہ ہوا ہے 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کے دن، تقریباً 8 امام بارگاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 8 میں سے 4 امام بارگاہیں مکمل طور پر جلا دی گئی ہیں، اور ان امام بارگاہوں میں قرآن پاک سمیت دیگر تمام تبرکات جو امام بارگاہوں کے اندر موجود تھے انہیں بھی جلا دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو مومنین کی کچھ دکانیں تھیں ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور کچھ مومنین شہید بھی کیے گئے ہیں۔ ہم ہدایت ٹی وی کی وساطت سے تعزیت پیش کرتے ہیں ان لواحقین سے جن کا یہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور قوم شیعہ پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر رہنے والی قوم شیعہ سے بھی تعزیت پیش کرتے ہیں کہ جس ملک کے اندر 8 امام بارگاہوں کو جلایا گیا، لیکن یہ دنیا جان لے کہ جن لوگوں نے امام بارگاہوں کو جلایا ہے، مقصد شاید ان کا صرف یہی تھا کہ اس عزاداری کو روکا جائے، کیونکہ امام بارگاہوں میں سوائے عزاداری کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہی امام بارگاہوں میں ہوتا ہے، اور اس ذکر کو روکنے کے لیے، عزاداری کو روکنے کے لیے یہ حملے ہو رہے ہیں، امام بارگاہیں جلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، خودکش حملے کیے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو روکا جائے۔ مگر ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا والے جو یہ کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ یزید سے زیادہ ان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ دولت ہے، نہ فوج ہے، نہ پاور ہے۔ یزید یہ سب کچھ رکھتے ہوئے، طاقت بھی، حکومت بھی، مال و دولت بھی، فوج بھی، میڈیا بھی، اور اپنا پورا ملک، عوام، سب کچھ رکھتے ہوئے اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو نہیں دبا سکا، تو آج کسی کی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو دبا سکیں۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ایک بادشاہ جو سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کے قتل کو نہ چھپا سکا، وہ ان کے ذکر کو آج لوگ کیسے چھپائیں گے؟ بہت افسوس ہوا ہے ہم ان تمام عزیزوں سے کہ جو اپنے رشتہ دار کھو بیٹھے ہیں ان حملوں میں، ان سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کمیونٹی فورم میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے ہے، ان کے قیام کا مقصد، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اس قدر عظیم ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے مطالعہ کیا تو ان فلاسفروں، دانشوروں اور جو اسکالرز تھے انہوں نے اپنے اپنے بیانات دیے۔ میں سب کے بیانات تو یہاں نہیں بتا سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر اتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی، لیکن 2 یا 3 میں نے جو سلیکٹ کیے ہیں۔ ایک یہ ہے
کہ سب سے پہلے جو انڈیا کے ایک مشہور اور معروف سیاسی اور سماجی رہنما بھی رہے اور بڑے جانی پہچانی شخصیت ہیں مہاتما گاندھی، ان کے یہ الفاظ ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ my faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but the result of the supreme sacrifice of Hussein. ایک اور دانشور ہیں اسکالرز، چارلس ڈکنز ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ if Hussein fought to quench his worldly desire، کہ اگر امام حسین علیہ السلام دنیاوی خواہشات کی خاطر یہ جنگ کر رہے تھے، then I do not understand why his sisters, wives and children accompanied him. کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ دنیاوی خواہشات کے لیے جنگ تھی تو پھر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد تھا کیا؟ تو اس نے لکھا ہے کہ it stands، وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے to reason therefore that he sacrificed purely for Islam. یہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ اس نے ریسرچ کی ہے اور انڈیپینڈنٹ اس کے بیان ہیں. وہ خود جو لکھ رہا ہے کہ پیورلی یہ جو انہوں نے جنگ کی ہے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی خاطر کی ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ سکے اور غیر مسلمان جو ہیں جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور اپنی رائے پیش کی تو کتنی صاف ستھری رائے تھی. اور ایک اور سوامی شنکراچاریہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از حسین سیکریفائس دیٹ ہیز کیپٹ اسلام الائیو، کہ امام حسین علیہ السلام کی ہی قربانی ہے کہ جس نے اسلام کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. مقصد ان کا لکھنے کا یہ ہے کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو پھر اسلام بچ نہیں سکتا تھا. یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں. ایک اور غیر مسلم ہیں اور وہ بھی بڑی مشہور سیاسی شخصیت ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین sacrifice is for all groups and communities an example of both of rightness، کہ ان کی جو قربانی ہے وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام کمیونٹیز سے مطلب یہ ہے کہ تمام دیگر مذاہب کے لیے ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف اسلام کو نہیں بلکہ انسانیت کو بچایا ہے، کمیونٹیز کو بچایا ہے، پوری دنیا کو بچایا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے اندر باقی جو انسان ہیں ان کے اندر یہ ہمت پیدا کی ہے کہ کیسے ایک ظالم کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. اور آخری جو جن کو میں نے سلیکٹ کیا ہے مسز سارجونی نیڈو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ I congratulate Muslims that from among them a great personality Hussein was born. وہ کہتی ہیں کہ میں مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرتی ہوں کہ جن کے درمیان ایک عظیم شخصیت حسین علیہ السلام جیسی پیدا ہوئی ہے. آگے لکھتی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، جنہوں نے انسانیت کو بچا لیا، جنہوں نے اپنے مذہب کو بچا لیا، کتنے مبارکبادی کے لائق ہیں وہ مسلمان. لیکن جب مسلمانوں سے پوچھیں تو ان کا بس یہی موقف ہے کہ امام حسین کا ذکر نہ کیا جائے. اس کی سمجھ نہیں آ رہی. میرے ساتھ انتہائی قابل عزت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد نقوی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے آج جاننا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو کہ غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں اور مسلمان عملی طور پر کیا دکھا رہے ہیں. بس میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ غیر مسلم جب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور مسلمان جو یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام کو بچانے والے امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن عملی طور پر وہ کیا مظاہرہ کر رہے ہیں آج اس وقت دنیا میں. خوش آمدید کرتا ہوں قبلہ آپ کو اس پروگرام میں جو موضوع ہے وہ تو خیر بتا دیا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سانحہ راولپنڈی کے حوالے سے آپ کچھ الفاظ بالخصوص ان لواحقین سے کہ جو اپنے عزیز و اقارب یوم عاشورہ کو کھو بیٹھے،
ان امام بارگاہوں کے حوالے سے کہ جن کو جلایا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین واجلا عیوننا بالبکاء فی عزاء الحسین والصلاة والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا حسین سبتم من الاسوات۔ سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ جو عزاداری سید الشہداء میں مصروف تھے اور پھر وہ ایک دوسری مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے، ان کے گھر جلے، لوگ شہید ہوئے، ان کی کاروبار اور دکانیں جلائی گئیں، اور on top of that امام بارگاہیں جلائی گئیں، اور یہ جلانے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ اپنے کو نام نہاد یا مسلمان ہی کہلاتے ہیں، مگر در حقیقت یہ خوارج ہی ہیں جو اس وقت دہشت گردی کے لباس میں اور اس حساب کتاب میں پوری مسلمان قوم اور پورے پاکستان کو اس وقت یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے علماء دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عرصے سے خارجیت کے جراثیم اس ملک میں آ رہے تھے، اب ظاہر ہے وہ لوگ اب اتنے پھیل چکے ہیں اور اتنے ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ جہاں چاہتے ہیں وہ تخریب کاری کر گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان مومنین کے ساتھ دلی ہمدردی اور انہیں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے صبر جمیل اور اجر عظیم کی دعا کرتا ہوں، اور دہشت گردوں کے اس عمل کی دلی طور پہ مذمت کرتا ہوں۔ اور دوسرے، آپ نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام، پیام اور شخصیت، میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں، یعنی جب سے ماہ مبارک محرم شروع ہوا، محرم الحرام، بڑے عمدہ قسم کے دانشور، علماء، خطباء اور شعراء، دانشور، سب حضرات نے بڑے بڑے اچھے انداز سے نذرانہ عقیدت بحضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بڑی بصیرت افروز گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ غیر مسلموں کا نذرانہ عقیدت بحضور سید الشہداء مختلف ناموں سے پیش کیا۔ ظاہر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام صرف امت مسلمہ ہی کے محسن نہیں، وہ انسانیت کے محسن وہ انسانیت کے محسن ہیں۔ جہاں جہاں شرافت ہوگی وہ حسین کو سلام کرے گی، وہ عظمت حسین کا کلمہ پڑھے گی، وہ حسین کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرے گی کہ مولا واقعاً جو تیرے لیے خلاق نے فرمایا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، تیرا کارنامہ ایک عظیم کارنامہ ہے جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہ اس سے پہلے مل سکتی ہے اور نہ آپ کے بعد مل سکتی ہے۔ جو کام سر انجام آپ نے دیا اس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں موجود نہیں ہے۔ خلاق کائنات نے اس واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت ابراہیم کا امتحان تمام ہوا اور کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، مگر ہم نے اس قربانی کو ایک اور قربانی کی وجہ سے پوسٹ پون کر دیا، ملتوی کر دیا۔ وہ قربانی جو ہے اسے ذبح عظیم، اور ذبح عظیم آپ اگر کسی دوسرے سے پوچھیں گے ظاہر ہے وہ تو کسی مذہب کے حساب میں بات چلی جائے گی۔ حکیم امت اور شاعر مشرق ذبح عظیم سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام پیش فرماتے ہیں۔ اور پیغمبر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا مشہور فرمان، یعنی حضرت امام حسین کے لیے جتنے پیغمبر کے فرمودات اور ارشادات ہیں، اگر وہ جمع کر کے
انہیں تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے۔ یعنی جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قبل ولادت امام حسین علیہ السلام کے فضائل شروع ہوئے۔ ام الفضل نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا۔ حضور فرماتے ہیں یہ خواب خراب خطرناک خواب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے میری بیٹی زہرا سے ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، ایک نواسہ دینے والا ہے، اور تو اس کی پرورش کرے گی، وہ تیری گود میں آئے گا۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور عند الولادت جب اسی ام الفضل نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ لائیے میرے شہزادے کو، میرے بیٹے کو لائیے میرے پاس، تو انہوں نے کہا بھی ہم نے انہیں غسل ولادت نہیں دیا، تو حضور نے بگڑ کے کہا اتطہرینہ، تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے صاحب تطہیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے یعنی جہاں ان دونوں شہزادوں کے لیے حدیثیں آئیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جہاں یہ دونوں شہزادے درود میں شامل ہیں، جہاں یہ دونوں شہزادے آئے تطہیر میں شامل ہیں، جہاں یہ دونوں شہزادے آئے ذی القربہ میں شامل ہیں، جہاں یہ دونوں شہزادے آئے خمس میں شامل ہیں، جہاں یہ دونوں شہزادے امامت کے مستحق اور امامت ان کی اعلان کی گئی ہے، وہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اب اگر کسی کو اللہ سے محبت کرنا ہو تو وہ حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور یہ قرآن نے صرف پیغمبر کے لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی یہ یہاں ہے انتظام کہ آپ حسین سے محبت کیجئے، پھر یہ سوچئے نہیں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تم محبوب کبریا ہو جاؤ گے۔ ہمیں یہی کریں گے محبت حسین علیہ السلام۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ کی گفتگو پہنچ گئی ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے، اور پھر اسی سے ہم آگے جو ہے وہ اپنے اس موضوع کو لے جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں مینچسٹر سے بول رہی ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ کچھ لوگ مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، انہوں نے ہی مارا ہے اور یہی رو رہے ہیں، تو ہم اہل بیت جو ہم سید لوگ ہیں ہم بھی روتے ہیں، ہم بھی ان میں اہل تشیع ہیں، تو ان کا کیا مقصد ہے کہنے کا یہی لوگوں نے مارا ہے اور یہی رو رہے ہیں؟ یہ تو غلط ہے، اس کا جواب دے سکتے ہیں پلیز؟ جی ضرور، بالکل بالکل۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ واقعی یہ پرابلم بہت کامن ہے اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ مولانا اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن قبلہ آپ اپنی گفتگو اگر جی احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر امام حسین کو گود میں بٹھا کے ان سے پیار کر رہے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے کو بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت ہی پیار کرتا ہوں۔ کہا آپ کے اسی نواسے کو آپ کی امت دریا کے کنارے 3 دن کا پیاسا بھوکا رکھ کے شہید کر دے گی۔ تو یہ اس کے بعد بھی پھر وہ فرشتہ نہیں آیا، اور وہ ایک مٹی دے کے گیا پیغمبر کو کہ یہ مٹی ہے اس جگہ کی، اسے محفوظ کر کے رکھ لیجئے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے اس دن سمجھنا وہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ اور یہ آپ کو عام کتابوں میں مل جائے گا جو بڑی آسانی سے دستیاب ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے کہا، یعنی آپ 2 چیزیں جو ہیں انہیں ذرا غور ان کی طرف کریں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ حضرت ام سلمہ سے کہا کہ یہ ام سلمہ یہ اپنے پاس شیشی اپنے پاس محفوظ رکھ لو اور اسے دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے اس دن سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ چنانچہ آپ پڑھیں کتابوں کے اندر ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا
فرماتی ہیں میں نے دیکھا خواب میں رسول اللہ کو، اور یہ سب دنیا کو کم از کم ملت اسلامیہ کو معلوم ہے کہ جس نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا اس نے پیغمبر ہی کو دیکھا، علاوہ پیغمبر کے کوئی خواب میں نہیں آ سکتا۔ میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر کو کہ حضور کے سر مبارک میں اور ریش اقدس میں مٹی ملی ہوئی تھی اور حضور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ام سلمہ کیا بتاؤں، میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، اور یہ حضرت ام سلمہ کو دیا۔ اور ایک دوسری چیز اور وہ یہ کہ جب گود میں بٹھا کے دونوں شہزادوں کو اپنے بعد آنے والے اماموں کا تعارف کروا رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسن گود میں تھے، حضرت امام محمد باقر تک سلسلہ جب پڑھ چکے، سارے مجمع کو دیکھ کے حضرت جابر سے کہا جابر تو اس کا زمانہ پائے گا، یہ اور کسی سے نہیں کہا، محمد باقر کا زمانہ تو پائے گا، جب تو اسے ملے تو میرا اسے سلام کہنا۔ اور جابر ہی سے کہا یا جابر و زر قبر ابنی الحسین، جو لوگ کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں ان سے دریافت کیجئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس زرعی حرم کے اوپر 2 مقامات پر یہ حدیث لکھی ہے، یا جابر زر قبر ابنی الحسین، اے جابر میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کو ضرور جانا، اس کی ایک زیارت 100 حج کے برابر ہے، اس کی زیارت۔ اب یہ کسی دوسرے سے نہیں کہا، اور وہ کام حالانکہ امہات المومنین سے گھر پر ہے مگر کسی دوسری خاتون کو اور کسی ام المومنین کو وہ ڈیوٹی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت حضرت جابر بھی موجود ہوں گے اور وہ اس وقت حیات ہوں گے، اور ام سلمہ بھی۔ تو یہ جہاں یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے نشانات ہیں، یہ پیغمبر کی صداقت کے بھی نشانات اور علامات ہیں، یعنی جو پیغمبر نے فرمایا بالکل اسی طرح ہوا۔ پیغمبر نے تو لوگ اب پوچھتے ہیں یہ امام حسین کیوں گئے اور کیوں ادھر گئے، کسی نے سب نے منع کیا کیوں گئے؟ یہ لوگوں کی بڑی سطحی اور بڑی چھوٹی سوچ ہے جو کہتے ہیں کیوں گئے کیوں گئے۔ یہ کیوں کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کیوں نہیں موڑتے کہ لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسے حالات ہی پیدا کیوں کیے، یزید کو حکمران ہی کیوں بنایا، انہیں اپنا امیر کیوں تسلیم کر لیا، اور کیوں ایسے حالات پیدا کیے کہ حضرت امام حسین کو وطن چھوڑنا پڑا، امام حسین علیہ السلام کو اتنی بڑی قربانی دینا پڑی۔ یہ سب کچھ یہ کیوں ان کی طرف کیوں نہیں موڑ لیتے؟ ہمیں جس پیغمبر نے جس توحید عطا فرمائی، جس پیغمبر نے نماز روزے کے حکم دیے، اس پیغمبر نے تو ہمیں ان اماموں کے اور ان معصوموں سے محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا، یہ فرمایا ہے یہ دونوں امام ہیں قاعدہ او قامہ، یہ تشریف رکھتے ہوں یا کھڑے ہوں، یعنی یہ صلح ہوں یا عالم صلح میں ہوں یا حالت جنگ میں ہوں، آپ کا کام ہے ان کی اتباع کرنا۔ پیغمبر نے تو ہمیں ان سے محبت کرنا سکھایا ہے اور بتایا ہے، اور عملی طور پر کر کے عملی طور پہ کر کے ان پہ اعتراض کرنا پیغمبر نے ہمیں نہیں بتایا کہ ان پہ آپ اعتراض کیجئے۔ یہ کیوں جو سلسلہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ اصل میں لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، مگر شاہ جی خدا گواہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یا تو ماننے کا پتہ ہی نہیں کہ کس طرح مانا جاتا ہے، یا وہ مانتے نہیں یا ماننا جانتے نہیں۔ اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام یہ سارا کچھ جو ہے کربلا کا واقعہ یہ پیغمبر کے 50 سال کے اندر ہوا۔ 50 سال، قوموں کی عمر میں 50 سال کوئی مدت نہیں، کوئی زمانہ نہیں۔ 50 سالوں میں حضرت زہرا کی شہادت ہو گئی، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب حالت سیدہ میں مسجد کوفہ کے اندر شہید کر دیے گئے، ان کے سر پہ ضرب لگی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ کے امیر شام کے لوگ ساتھی ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کو لوگ چھوڑ کے یزید ابن معاویہ کے ساتھی ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ 50 سالوں کے اندر ہوا۔ 50 سالوں کے اندر واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا میں تو آپ جزیات میں جائیں تو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایسا ظلم تو تاریخ نے اور کبھی اس سورج نے نہ دیکھا ہوگا جو آل محمد پہ ڈھایا گیا۔ یعنی اگر ایک ایک چیز بیان کریں آپ، بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ ساری انسانیت کی تاریخ پڑھیں، پیغمبر کا نواسا لوگوں سے کہہ رہا ہے، اور اس کی اپنی سیرت جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ اس سب کے باوجود کہ ہر طرف سے مصائب گھیرے ہوئے ہیں، 30,000 کے لشکر نے تو آتے ہی میدان کربلا میں 3 محرم کو لشکروں پہ لشکر آنے شروع ہو گئے تھے، دوسری کو امام حسین علیہ السلام ہر کے لشکر کے ساتھ ساتھ کربلا میں پہنچے، اور تیسری کو لشکر آنے شروع ہو گئے۔
30,000 کا لشکر جو کم از کم بتایا گیا ہے، اور کئی لاکھ کا لشکر، اور پھر لشکر ایسا نہیں ہے، لشکروں پہ لشکر آتے رہے لشکر. اور اہل بیت کے ہاں امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر جو ہے بمشکل 4 سال ہے، ابھی 4 سال بھی پوری اس کی عمر نہیں، وہ جب بھی کوئی لشکر آتا ادھر سے گھوڑوں کی آواز آتی، وہ کہتی بابا یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ امام فرماتے بیٹی یزید کا لشکر آیا ہے. کوئی اور لشکر آتا، پھر آوازیں آتی لشکروں کے آنے کی، وہ بچی پوچھتی بابا یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ امام فرماتے یہ یزید کا لشکر ہے. پھر جب ایک طرف سے آواز آتی بابا یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ تو وہ امام فرماتے بیٹی یہ یزید کا لشکر ہے. 4 سال کی بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا تو پیغمبر کا نواسا ہے، ساری دنیا یزید کی ہے، تیرا کوئی نہیں، تیرا کوئی بھی نہیں. یعنی ایسے حالات جو پیدا کر دیے گئے. اور پھر وہی بچی جب بہت دور نکل گئی، یعنی کہاں مدینہ، اور اس کے بعد پھر مکہ، پھر کربلا، اور کربلا سے پھر کوفہ، اور کوفے سے پھر شام، راستے میں جب قید ہو کے جا رہی تھی وادیوں میں، بستیوں میں، جنگلوں میں، جب ایک مرتبہ اس بچی نے اذان سنی کہ اس اذان میں آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی یہ کون محمد ہے جس کی اذان ہو رہی ہے؟ بیٹی یہ میرا ہی نانا ہے. پھوپھی نانا بھی تیرا ہی ہے اور تو ہی قید بھی ہو کے جا رہی ہے. یہ واقعات اور یہ حالات امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. جبکہ امام کی سیرت یہ ہے مدینے سے چلے ہیں تو یہ بتا کے چلے ہیں کہ اسلام کو اس وقت ضرورت ہے قربانیوں کی. میرے ساتھ وہ چلے جو موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانتا ہو، جو موت کا علاج یعنی خنجر کا علاج گردن سے کرنا جانتا ہو، جو نیزے کو رد سینے سے کرنا جانتا ہو، جو تیر کو اپنے گلوئے نازک سے توڑنا جانتا ہو. میرے ساتھ صرف وہ چلے. کچھ لوگوں نے کہا ہم چلتے ہیں، امام نے فرمایا نہیں آپ نہیں جائیں گے، وہ حکم امام سمجھ کے رک گئے. کچھ لوگوں سے امام نے کہا کہ چلیے، اور یہ اس لیے کہا کہ اتمام حجت ہو جائے، کل یہ نہ کہے کہ ہم سے تو کہا ہی نہیں گیا تھا ورنہ ہم بھی ساتھ جاتے. امام اسی طرح مکہ مکرمہ میں حالت حج میں ہیں، احرام میں ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. حالت احرام میں پھر 8 ذی الحجہ کو یا 7 کو آپ نے احرام جو ہے وہ تبدیل کیا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور اسی سے جو ہے آگے بڑی دلچسپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ناصر بھائی مخصوص سیزر کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جناب سید صاحب کیا حال ہے؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، بلا کہ یہ پوچھنا رہا تھا کہ ہم جن لوگوں کی عمریں 50 برس سے اوپر ہیں، 50 برس پہلے ہمارے ساتھ گاؤں محلے والے لوگوں نے جو احسان کیا تھا ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ فی الواقع ایسا ہی ہے. مجھے اگر کسی نے کوئی ہمدردی کی تھی، کوئی میرا کوئی کام کیا تھا تو مجھے وہ بھولا نہیں. تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صرف 50 برسوں میں یہ اتنا کیسے ہو گیا؟ کیا حضور کے زمانہ حیات کے وقت بھی آپ سے کچھ ناراضگیاں تھیں لوگوں کو، یا حضور کی صحیح طرح سے وہ ان کو قبول کیا تھا لوگوں نے اور یہ بعد میں واقع ہوا؟ یہ اچانک کیسے ہو گیا یہ 50 برسوں میں؟ کیا حضور کے وقت میں بھی کوئی ناراضگیاں تھیں؟ بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا شاہ جی، بہت شکریہ آپ کا. جی قبلہ اچھا گفتگو پہنچ گئی تھی 8ویں ذو الحج کو. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے قتل کے لیے شام سے احرام باندھ کے اور احرام کے اندر اسلحہ چھپائے ہوئے لوگ آئے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یعنی یہ امام کی بصیرت دیکھیے اور امام کی یہ فراغت دیکھیے کہ اگر وہاں مکے میں شہید ہو جاتے تو لوگ کسی پہ کیس بنا کے اس کو پھانسی دے دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا. مگر امام علیہ السلام کا مقصد جو تھا وہ اس طرح نہیں، وہ اپنی یعنی وہ بابا اور اپنے بھائی یہ ساری شہادتیں دیکھ چکے تھے. اور امام علیہ السلام جو تھے ان کی شہادت وہ فدینہ بذبح عظیم، وہ تو ذبح عظیم کی مصداق تھی. امام علیہ السلام نے فرمایا میں اے حرم خدا میں تیری احترام اور حرمت کو جانتا ہوں، میں تیرے حدود حرم کی ایک بالشت اندر رہ کے شہید ہونا پسند نہیں کرتا، ایک بالشت باہر جا کے قتل کر دیا جاؤں تو کوئی حرج نہیں. اور امام علیہ السلام جب آئے ہیں راستے میں بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں میرے ساتھ وہ چلے جسے قربانی اور جسے شہادت پسند ہو. ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن ہرجوفی ہے
ہے اس سے امام نے فرمایا میری مدد کرو گے؟ یہ کربلا کے واقعات میں ہے، میری مدد کرو گے؟ اس سے مدد مانگی امام نے. تو وہ کہنے لگا اے فرزند رسول میرے پاس ایک گھوڑا بہت تیز ہے، بڑا بے مثل گھوڑا، اور ایک میرے پاس نیزہ بڑا قیمتی ہے، میں یہ دو چیزیں آپ کی نظر کرتا ہوں مگر میں نہیں جا سکتا. میرے امام فرماتے ہیں مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں، تیرے نیزے کی ضرورت نہیں، میں یہ چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ میری صدائے استغاثہ بلند ہو. یعنی یہ ایک بہت باریک بات ہے، قبل اس کے کہ میری صدائے استغاثہ بلند ہو، یہاں سے نکل جا، دور چلا جا. اس لیے کہ جب فرزند رسول کہے گا حل من ناصر ینصرنا، تو جو مدد نہیں کرے گا پھر اس کے لیے شاید باب توبہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. ایک دوسرا شخص جس کا نام ہے ہرسمہ، اس نے خود آ کے امام حسین علیہ السلام سے کہا یبنا رسول اللہ یہ درخت جو سامنے ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. امام فرماتے ہیں میں اسی درخت کے نیچے جنگ صفین کے سفر پہ امام حسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ چکے تو یہ مٹی اٹھاتے تھے اور اوپر پھینکتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیام لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے عزیزوں کو شہید کیا جائے گا، پانی بند کیا. یعنی وہ رو بھی رہے ہیں اور آنے والے واقعات جو ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہرسمہ اس وقت تو خبر تھی، آج تو واقعہ ہے، تو دیکھ رہا ہے میرے کچھ شہید ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، کیا تو میری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہے، اور اسے فوائد المشاہد میں علامہ شستری نے لکھا، وہ کہتا ہے فرزند رسول ساری میرے باغات ہیں، میں مالدار ہوں، میں عیالدار ہوں، اور ابن زیاد جتنا ظالم ہے آپ تو اسے جانتے ہی ہیں، وہ سب کچھ میرا جلا دے گا، میرے بچے قتل کر دے گا، میرے مال و منال سب ختم ہو جائیں گے اگر میں آپ کی طرف آ گیا. میں معافی چاہتا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں ہرسمہ پھر جلدی کر نکل جا اس میدان سے قبل اس کے کہ میری صدائے استغاثہ حل من ناصر ینصرنا بلند ہو. یعنی یہ ہے شفقت امام کہ چلے جائیے، آپ کم از کم میرے قاتلوں میں شمار نہ ہوئیے، ان کے مددگاروں میں شمار نہ ہوئیے، ان کے وہ پکار جو ہے وہ آپ کے کانوں میں رکھنا پڑے گا. قبلہ اسی گفتگو کو جاری رکھیں کہ ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی سلام ہو اور مولانا صاحب کو بھی سلام ہو. علیکم السلام. ایک میری ریکویسٹ ہے اور ایک آپ اپنا نام بتائیں گے؟ جی میرا نام محسن ہے. محسن. میں ملٹن کین سے بات کر رہا ہوں. جی جی محسن. ایک چھوٹی سی پہلے بات یہ ہے کہ امام حسین نے ہمارے لیے شہادت کی اور بہت کچھ کیا ہمیں سکھانے کے لیے تاکہ ہم صحیح راستے پہ آ جائیں. تو کیا بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے ماتم کے میں اگینسٹ نہیں ہوں، خود بھی ماتم کرتا ہوں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے علماء جیسے مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہ سب مل کے امام حسین علیہ السلام کے نام کے اوپر ایک بلڈ بینک وغیرہ کچھ کھول لیں تو کیا وہ ایک زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے ایک فقہی بات ہے جو مجھ سے کسی نے پوچھی تھی اور مجھے نہیں معلوم، فقہی نہیں یعنی کہ رول ماڈلز کے اوپر ہے. امام حسین ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. ہمیں حضرت فاطمہ علیہ السلام کا رول ماڈل ملتا ہے وائف کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے. مجھے کس نے پوچھا کہ ایک بہو کی حیثیت سے ہم کس کو رول ماڈل بنائیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا فرما دیجیے پلیز. شکریہ. خدا حافظ. ٹھیک، بہت شکریہ محسن بھائی، بہت شکریہ. جی قبلہ سوالات کی طرف بھی آئیں گے، سوالات کے جواب ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا، کچھ اور سوالات بھی لیں گے. اور قبلہ آپ کی گفتگو پہنچ چکی تھی امام حسین علیہ السلام کی پکار کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے قبلہ بہت سے لوگ آج جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار دانشور ایون کے صحابی بھی تھے کچھ لوگ جنہوں نے امام کو مشورہ دیا کہ یہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کسی کی سپورٹ ہے، اور وہاں تو بڑی بھرپور تیاری شروع میں ہے، وہاں تو فوج ہی فوج ہے، تو آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ آج کے لوگ بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت کے لوگ بھی جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ہم نے تو امام کو بڑی زور سے، بڑی ہمت سے منع کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا آپ یا تو میرا راستہ چھوڑ دیں، میں سرحدوں کی طرف چلا جاؤں گا، میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا، یا یہ ہے کہ یعنی اگر آپ اسی پہ بضد ہیں تو میں یزید کے پاس جاتا ہوں، میں یزید کے پاس بھی چلا جاؤں گا، یعنی اس سے بات کرتا ہوں، اس سے میں بات کر لیتا ہوں. مگر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیعت کریں گے، بیعت کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں، بیعت کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے آپ کے لیے.
اب یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، یا شہادت ہے یا ذلت ہے، میں اب یہ ذلت تو مجھے قبول نہیں، تو شہادت تو القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، اور امیر المومنین کا فرمان ہے ان اکرم الموت القتل فی سبیل اللہ، موت تو سب کے لیے ہے مگر بہترین موت وہ ہے جو اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کر دی جائے، اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اصل حیات، مرکز حیات، منبع حیات تو شہید کی حیات ہے، جو خود تو زندہ ہوتا ہی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو سارے وہ لکم دینکم ولی دین، یعنی وہ جسے کہتے ہیں پرامن بقائے بامی، اس کے لیے امام نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اب یہ ہے کہ 3 دن سے پانی بند ہے، بچے اللہ تش کر رہے ہیں، اور وہ بچے کون ہیں؟ وہ پیغمبر کے گھر کے بچے ہیں، وہ پیغمبر کے نواسے کے بال بچے ہیں، وہ پیغمبر کی نواسیاں ہیں جو اس خیمے میں ہیں جس پہ 3 دن سے پانی بند ہے، اور چاروں طرف سے لشکروں پہ لشکر ارد گرد گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور شور ہے چاروں طرف سے، اور انہیں ڈرایا اور خوف زدہ کیا جا رہا ہے، اور امام علیہ السلام ہیں اپنے اس مختصر سے قافلے کے ساتھ۔ یعنی آپ جب یہی سوچیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو، یعنی یہ جب لوگ کہتے ہیں یقین جانی آپ اگر اسی نقطے پہ غور کریں تو اگر امام نہ لے کے آتے حضرت علی اصغر کو، چند لمحے اور زندہ رہ لیتا، چند گھنٹے زندہ رہ لیتا، مگر شدت پیاس اور بھوک، 6 مہینے کا بھوک، 6 مہینے کا بچہ، لیکن آج دنیا کہتی کہ امام کو لانا تو چاہیے تھا، ایسا تو نہ ہوتا اسے کو پانی نہ پلاتا، اگر نہ لاتے بچے پہ تو جو گزرتی وہ گزر جاتی، مگر قوم کہتی کہ انہیں لانا چاہیے تھا، بچے کو ضرور پانی مل جاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو ذبح عظیم ہے ہی، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ کچھ ایسی شہادتیں بھی ہیں جو اس کی شہادت کو گویا یوں سمجھیے کہ 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، ان میں ایک اس ننھے شہید کی شہادت ہے۔ اگر نہ لاتے آج جو کہتے ہیں جی خود ہی مارا اور خود ہی روتے ہیں، خود ہی مارا ہے خود ہی روتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئیے سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ان پہ بیٹھ کے لعنت کرتے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ پانی بند کیا ان پہ لعنت کرتے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی مدد کی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ 1-2 مرتبہ کہیں گے پھر آہستہ آہستہ کھسک جائیں گے، اس لیے ورنہ کبھی نہ کہتا امام غزالی یا رمول الواعظ روایت و مقتل الحسین، امام حسین کا قصہ بیان کرنا بھی واعظ کے لیے حرام ہے، لأنہ یحیج علی بغض صحابہ، اس لیے کہ امام کا قصہ اور کہانی تو جب بیان ہوگی، شہادت حسین تو جب بیان ہوگی تو وہ صحابہ کے بغض کی طرف لے کے جائے گی، جبکہ صحابہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں جو کربلا میں موجود ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر کے کندھے پہ دیکھا اور وہ اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں، مگر اب یہ ہے کہ اب وہ ظالم کے طرفدار ہو چکے ہیں، ظالم کے ساتھی ہو چکے ہیں، ظالم کے نمک خوار ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے کہا، یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور سعد کو پیغمبر اکرم نے کہا تھا تیرے گھر میں ایک پل رہا ہے بیٹا تیرا جو میرے حسین کا قاتل ہو، جو میرے حسین کو قتل۔ اس کا مطلب یہ سب کے سامنے شیشے کی طرح بات کلیئر واضح کر دیا گیا تھا، کلیئر کر دی گئی تھی۔ اب سب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں ایسا کوئی شخص نہیں جس نے مجھے رسول اللہ کے کندھے پہ دیکھا ہو، کوئی تم میں ایسا شخص نہیں جس نے مجھے رسول اللہ کی حالت نماز میں پشت کے اوپر سوار دیکھا ہو، تم میں کوئی ہے ایسا جو بتائے کہ اس وقت دنیا میں پیغمبر کا نواسہ سوائے میرے کون ہے؟ یہ لوگ اپنا منہ چھپا رہے تھے، اور جب سب کچھ امام فرماتے ہیں جب سب کچھ یہ ہے تو پھر کیوں میرے ساتھ قتل، کیوں لڑائی لڑتے ہو، کیوں قتل کرتے ہو مجھے، کیوں میرے خلاف جنگ کو تم یعنی جنگ جاری کیے ہوئے ہو؟ تو ایک شخص اپنی رکابوں پہ زور دے کے بلند ہو کہتا ہے نقاتلو کا بغضاً لأبی کا، ہم تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے تیرے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا، اور کسی کالر نے بھی پوچھا، یزید نے تو صاف کہا تھا کاش میرے وہ بدر والے آج موجود ہوتے تو یہ میرا کارنامہ دیکھ کے خوش ہوتے اور مجھے واہ واہ کہتے۔ شعر پڑھ رہا تھا جب قیدیوں کو لایا تھا اشیاخی بے بدر شاہدو، کاش وہ میرے بدر والے ہوتے تو کہتے۔ ہاں، اس سے یہ مسلمان سوچتے نہیں کہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ بدر والے ہوتے تو آج ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے،
ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ میں نے ان کا خوب بدلہ لے لیا. اچھا. اور بدر والے کون تھے؟ بدر والے وہ مشرک تھے جو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے، پیغمبر کو شہید کرنے کے واسطے جو آئے تھے وہ، اور جنگ کرنے وہ آئے ہیں بدر کے مقام تک مکے سے چل کے، اور بدر تو مدینے کے قریب ہے. حملہ آور وہ ہیں، اور لڑائی کے نتیجے میں باقاعدہ جنگ کر کے لڑ کے اس میں وہ قتل ہوئے ہیں. اب ان کا بدلہ، یعنی اس انداز سے یہ بدلہ آپ لے رہے ہیں، اور کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام سے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور یہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن کا ساتھی ہے. امام علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بہت سارے لوگوں نے امام کو سمجھے ہی نہیں. امام تو اپنی آخری وقت تک اس امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی، یعنی جس طرح میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ یہاں سے نکل جائیے قبل اس کے کہ میری صدائے استغاثہ بلند ہو. امام علیہ السلام یعنی ایک بڑی دکھ بھری اور درد بھری بات ہے. شاعر کہتا ہے یہ وہ ہیں جو دوش رسول پہ سوار ہوئے، جو حالت نماز میں پیغمبر کے کندھے پہ سوار ہوئے، جنہوں نے رسول کی زبان چوس چوس کے جو پلے بڑے، اور جو قرآن ناطق کہلائے. قرآن حسین پڑھتے تھے اس وقت بالیقین، سینے پہ جب سوار تھا قاتل لعین. آواز دردناک سے کہتے تھے شاہدین، کبھی ایاک نعبد کبھی ایاک نستعین. قرآن کا ساتھ اور شہ مشرقین کا، قرآن پڑھتے پڑھتے کٹا سر حسین کا. سر تو کٹ گیا 13ویں ضرب کے بعد جبکہ حسین تلاوت کر رہے تھے، مگر تلاوت نہ رکی. جب یزید نے یہ کہا زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، خدا نے کیا کیا، اس وقت اگر امام زین العابدین جواب دیتے تو انہیں کوئی نہ کوئی گواہ بھی لانا پڑتا. مگر شہید کے اپنے لبوں سے یہ آواز آئی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یزید کیا پوچھتا ہے، ظالموں کو عن قریب پتہ چل جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا نواسہ، جس کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور میں بسا اوقات عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز. یہاں تھوڑی دیر روکتے ہیں، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور اسی پہ گفتگو کریں. شاہ جو آپ نے بتایا کہ ان کی کیا نام کیا بتایا؟ شاہ عبدالعزیز ان کے اسی سے. جی السلام علیکم. ہیلو، کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ان کی. جی قبلہ آپ جاری رکھیں. جی ایک کالر پوچھ رہے تھے کہ وہ لوگ کچھ موجود تھے. خود ابن زیاد کے دربار میں تو موجود تھے ایک صحابی، اور انہوں نے جب اس ابن زیاد نے بدبخت نے امام کے ہونٹوں پہ چھڑی رکھی تو وہ صحابی کہتا ہے واللہ جس نے یہ ساری کائنات خلق کی ہے، جہاں تو چھڑی رکھے ہوئے ہے میں نے رسول کو اس جگہ اونٹ رکھتے ہوئے دیکھا، بوسے دیتے ہوئے دیکھا. اسی طرح یزید کے دربار میں بھی ایک شخص تھا، اس کا نام تو غالباً سمرہ بن جندب لکھا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یزید نہ اپنی چھڑی اٹھا لے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا وہ حسین کے لبوں کو، رخسار کو اور لبوں کو اس طرح بوسے دیتے تھے جس طرح رطب تازہ چوسی جاتی ہے. یہ رسول کا بوسہ گاہ ہے. یہاں سے اپنی چھڑی کہا بڈھے اگر تو ضعیف نہ ہوتا اور صحابی نہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا. یعنی یہ ہے صحابی، یعنی یہیں سے ایک فکر جنم لیتی ہے. صحابی ہے اس لیے تجھے کچھ نہیں کہتا، یہ عین پیغمبر ہے، یہ اطرت پیغمبر ہے، جو جزو پیغمبر ہے، جو پیغمبر سے ہے اور پیغمبر ان سے ہے. یہ وہ ہستی ہیں. اور وہ میں عرض کر رہا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز. اس کے بعد جتنی لکھی گئیں اسی عنوان سے اور اسی معنی اور اسی ردیف قافیے سے وہ الگ ہیں، مگر پہلی جو کوشش ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے. انہوں نے 2 شہادتوں کا راز، ایک حضرت امام حسن کی شہادت، ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت نصیب نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ رسول تھے. اگر انہیں شہادت مل جاتی تو وہ شوکت اسلام جو تھی اس پہ بٹا لگتا، اس پہ یعنی ایک کمی کمزوری آ جاتی.
اسلام کی شوکت جو تھی وہ مجروح ہوتی شہادت پیغمبر کے ساتھ. مگر شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے جس کی لوگوں نے تمنا کی, خود پیغمبر نے بھی تو تمنا کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ شہید کیا جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید کیا جاؤں. شہادت ایک ایسی شے ہے جس کی تمنا کرتے ہیں لوگ. تو اب یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ نصیب نہیں ہوئی, مگر اللہ نے یہ فضیلت پیغمبر کو دینے کے لیے یہ انتظام کیا. یہ انہی کے لفظوں کا مفہوم ہے جو میں اپنے الفاظ سے عرض کر رہا ہوں. یعنی پیغمبر کے تکمیل کمالات کے لیے انتظام پروردگار یہ ہے کہ 2 نواس عطا فرمائے, ایک کا نام ہے حسن, ایک کا نام ہے حسین, اور انہیں پیغمبر نے اس لیے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, ان سے کمالات پیغمبر کی تکمیل ہو رہی ہے. دونوں شہزادوں کو شہادت نصیب ہوئی, اور پھر انہوں نے کہا شہادت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے شہادت خفی, اتنی پوشیدہ کہ اڑوس پڑوس والوں اہل والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس طرح شہید ہوئے. چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب پوچھا بھائی یہ زہر کس نے تجھے دیا, یہ ایک امام حسین علیہ السلام نے روایتوں میں امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کیا حال ہے اور یہ زہر تجھے کس نے دیا. امام حسن علیہ السلام نے کہا بھیا پوچھ کے کیا کرو گے. تو امام حسین نے کہا اے حسن یہ تیرا دن. اور حسن رو کے کہتے ہیں حسین میرا دن تیرے دن جیسا نہیں, تیرا دن وہ عاشور کا دن, تیرا دن وہ تیرا ہی دن ہے, وہ یوم الحسین ہے, وہ تیرے لیے مخصوص اور مختص ہے. یومی لا کا یومک, میرا دن تیرے دن جیسا نہیں. وہ ایک خفی شہادت ہو, اور جلی شہادت وہ پھر وہ لکھتے ہیں ایسی ہو کہ لاشیں سامنے پڑے ہوں, خیمے جل رہے ہوں, اور چاروں طرف بیوائیں اور یتیم ہوں, اور لاشیں چاروں طرف بکھرے ہوئے ہوں, کئی دنوں سے پانی بند ہو, کھانا بند ہو, بھوک اور پیاس کی شدت ہو, اور پھر یہ ہے کہ دوپہر کا وقت, گرمی کی شدت, اور اس طرح میدان میں لاشیں ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کس نے قتل کیا. اب جو کہتے ہیں کہ خود ہی قتل کیا اور خود ہی روتے ہیں, وہی بات آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک مرتبہ اسی قسم کا مبالغہ کریں بیٹھ کے. یہ بھی تو ایک تسبیح ہے, اللہم لعن قتلۃ الحسین, اللہم لعن قتلۃ الحسین, اللہم لعن قتلۃ الحسین. خدا گواہ ہے تیسری مرتبہ نہیں لعنت کرنے دیں گے, اس لیے کہ فوراً اپنے یا آپ حیران ہوں گے سوچ کے. دیکھیں میں نے ایک مرتبہ ایک بات عرض کی تھی, اب وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. ہاں نہیں وہ 2 منٹ بھی بہت تھوڑے ہیں. یعنی اگر ہمارا ملک پاکستان کسی کو روٹی دے سکتا ہوتا تو یہ ساری دنیا یہاں نہ آتی. اب یہاں لوگ آئے, انہوں نے کھایا کمایا سب کچھ, بڑی محنت کی. اب جب وہ فارغ البال ہوئے تو انہوں نے یہاں بھی اپنے گھر اور کاروبار بنائے, دیس میں بھی مکان بھی بنائے, گھر بھی, وہاں مسجدیں بھی بنی, امام باڑے بھی بنے. میں ایک شاہ صاحب کا نام نہیں ذکر کرتا, نہ ہی علاقہ بتاتا ہوں. وہ بڑے عرصے کے بعد گئے اور انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس بستی کے معزز آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا شاہ جی آپ نے بڑی خوبصورت مسجد بھی بنا لی, امام باڑہ بھی بنا لی, آپ جلوس بھی نکالتے ہیں, ماتم سب کچھ, یہ جو آپ کا مذہب کہتا ہے آپ کیجئے, مگر ایک ہماری ریکویسٹ ہے. وہ یہ ریکویسٹ ہے, کیا ریکویسٹ ہے, اس تک ہماری مدد کیجئے. یہ آپ کے جو یہاں لوگ رہتے ہیں پاکستان میں, انہیں بتا جائیے یا انہیں کہہ جائیے کہ یہ جب اذان دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین, یہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ قاتل المشرکین نہ کہیں, یہ چھوڑ دیں, باقی امام المتقین کہتے رہیں, جو بھی جی میں آئے وہ کہتے رہیں, یہ قاتل ہے. اب یہ ہے نا سوچنے کی چیز کہ مشرک تو یہاں پاکستان میں کوئی ہے نہیں, اور اگر کوئی ہندو تھے بھی تو وہ 47 میں چلے گئے, انڈیا میں چلے گئے. اب یہ 50 60 65 سال پاکستان کے بننے کے بعد بھی جو مشرکوں کے لیے ابھی حمایت کچھ باقی ہے. تو جو یزید نے کہا تھا لیتا اشیاخی بے بدرن شاہدو, وہ ایلیمنٹ ابھی باقی ہے. کچھ لوگوں کے ہاں ابھی ان کے آثار یا اثرات جو ہیں باقی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ابھی اگر آپ کو کوئی ڈھونڈنے ہوں اب بھی یزیدیوں کی کمی نہیں ہے. دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں, وقت نہیں ہے ساتھ دے رہا. اب کچھ بھی نہیں ہے, نہ یزید کے فوج ہے, نہ ابن زیاد کا لشکر ہے, نہ بنو امیہ کی دولت ہے. اب تو آخرت کا معاملہ ہے, آخرت کا معاملہ ہے. اب لے دے کہ بس عاقبت کا سودا ہے. اور پاک پیغمبر نے فرمایا المرء مع من احبا,
آدمی اسی کے ساتھ مشہور ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے پیغمبر نے فرمایا لا یجوز عاد الصراط الا من كتب له علی الجواز، پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا جب تک علی اس کے لیے پروانہ جاری نہ کریں گے۔ جناب سیدہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، یہ خاتون جنت ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ جب محشر میں آئیں گی تو حکم ہوگا کہ بند کر دیجئے، پیغمبر کی بیٹی گزرنا چاہتی ہے۔ اور امام حسن اور حسین کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعد شہادت امام حسین کا فرمایا من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، حسین جنت کا مالک ہے، حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ حسین نے اور حسین کے بابا اور حسین کے بھائی اور حسین کے ماں نے روٹیاں دے کے جنت خریدی ہے، اور سورہ دار اس کا ثبوت ہے، یہ جنت کے مالک ہیں۔ اب تو آخرت کا سودا ہے، اب آپ کو کیا لینا ہے یزید سے اور آل زیاد سے اور آل مروان سے اور آل ابو سفیان سے؟ لیکن آپ کی وہ اب بات ہے کہ وہ اثرات جو ہیں، اثرات بہرحال باقی ہیں، چونکہ وقت قبلہ ختم ہو چکے ہیں، اور جی نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ کہیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ اس خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے کہ جی چاہ رہا تھا کہ سنتے ہی رہیے، مگر چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد میں میرے خیال میں کوئی پروگرام شروع ہونے والا ہے، ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو سے ہم مزید استفادہ کرتے رہیں آپ سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ جی ناظرین، ابھی آپ ہمارے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد نقوی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے تھی۔ اب گفتگو کا بڑا حصہ کافی باقی تھا، اور میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ ان سے جو ہے مزید سنتے رہیں، مگر کیا کریں، وقت جو ہے وہ بڑی جلدی کے ساتھ گزر چکا۔ ایک کالر نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی قتل کیا، آپ خود رو رہے ہیں، اور مولانا نے میرے خیال میں بجائے اس کے کہ مزید کچھ بحث و مباحثے میں پڑھتے، انہوں نے مختصر انداز میں یہ کہہ دیا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے مبالغہ کرتے ہیں۔ جب دونوں فریق اس بات کے منکر ہیں، جی، وہ حضرات کہتے ہیں ہم نے نہیں قتل کیا، جی، یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں قتل کیا، جب دونوں آپ بری ذمہ ہیں، جی، آپ نے قتل نہیں کیا تو بیٹھ جائیے، جو قاتل ہے اس پہ لعنت کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے ظالموں پہ لعنت کی ہے، اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، اللہ نے مشرکین کافروں پہ لعنت کی ہے، تو ظالموں پہ تو لعنت اللہ علی الظالمین، اس سے بڑا اور ظالم کون ہوگا؟ اور سچوں کی ایک بڑی جو بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عیسائیوں نے کافی بحث و مباحثے کی، یہ نہیں مانے تو حضور کی طرف سے آئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ آؤ ان سے کہو کہ مبالغہ کرتے ہیں، تو حضور کی طرف سے آیا تھا، اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ بڑا آسان سا نسخہ ہے، اپنے گھروں میں کافروں نے نہیں کہا تھا، عیسائیوں نے نہیں کہا تھا، بلکہ حضور نے فرمایا تھا، اور حضور نے بھی حکم پروردگار سے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بس اگر یہی معاملہ ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ کے جو جھوٹا اس پہ لعنت کر دیتے ہیں۔ اب سارے میں سمجھتا ہوں سنی شیعہ بھائی مل کے بیٹھ جائیں، اور مشکل یہ ہے کہ کچھ یزیدی بھی جو ہیں ٹائٹل، وہ بھی اب اہل سنت بیچارے کیا کریں، وہ تو ہمارے ساتھ مار بھی کھا رہے ہیں، ان کے کئی بزرگوں کو قبروں سے نکال کے نئے سرے سے پھانسی دیا گیا، وہ تو ان کے بھی مراکز جلائے جا رہے ہیں اور ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اب تو یعنی دو چیزیں جو ہیں لوگوں نے اب ایک ڈیمانڈ کیا ہے، وہ یہ کہ یہ عاشور کا جلوس یعنی عزاداری کے جلوس بھی نہ نکلے اور میلاد النبی کے جلوس بھی نہ نکلے، یعنی اور دونوں اسی بات نے دونوں کو ملا بھی دیا ہے۔ چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا، میں کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ سادات کے حوالے سے سوچے کہ کوفہ میں کوئی سید تو نہیں رہتے تھے اس وقت، آج جو ہے 80-90% دنیا میں سادات جو ہیں وہ ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ اس پہ ذرا غور و فکر کریں، لوگ جو الزام لگا رہے ہیں شیعوں پہ کہ انہوں نے قتل کیا، سادات نے قتل تو نہیں کیا تھا نا، وہاں پہ کوفہ میں سادات تو تھے نہیں۔
اگر کسی شیعہ نے اگر خدا نخواستہ کسی نے خط لکھ بھی دیا تو یہ جو یزید تھا یہ کوئی ایک گروپ نہیں تھا، حکومت تھی، ایک نظام تھا، فوج تھی، اور بہت سے لوگوں نے اس کی مدد کی. تو یہ کون لوگ تھے؟ اس بارے میں غور و فکر کرو. اور سب سے بڑی بات، اس بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے، جو مولانا نے بات کیا میرے خیال میں، جو لوگ کہتے ہیں، میری بہن آپ سن رہی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا اور اب شیعے رو رہے ہیں، ان سے یہ کہہ جائیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی آئیں، ہم بھی آتے ہیں، اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ کیا تھا، ہم بھی مبالغہ کے لیے تیار ہیں. لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے فیصلہ کر سکے. چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے. کچھ اور باتیں بھی کرنی تھی اور مولانا صاحب سے بھی کچھ باتیں پوچھنی تھی. مجھے ابھی کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ مزید جو ہے وہ گفتگو ہماری اگلے ہفتے اور انہی مولانا صاحب سے جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعے کو 7 بجے دوبارہ کمیونٹی فورم میں ہم یہی پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مولانا سید سجاد نقوی صاحب کے ساتھ. آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.